أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحب عليا فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: القرآن مع علي والعلي مع القرآن لا يفترقان حتى يرد الحوض. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے کلمات حق کا قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ سب کو محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج 20 رمضان المبارک ہے، دوسرا عشرہ آج ختم ہو جائے گا اور تیسرا عشرہ کل سے شروع ہو جائے گا. 20-21 کی تاریخیں دونوں بڑی اہم ہیں. 20 تاریخ کو مکہ مکرمہ فتح ہوا جو کائنات کے اندر اس عظیم ارادے سے اور فتوحات کے سلسلے میں سب سے بڑی فتح تھی. اور 21 کو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا مولا علی کرم اللہ جو کریم کا یوم شہادت بھی ہے. تو 20 فتح مکہ اور 21 رمضان شہادت. تو اس لیے دونوں سے میں کچھ عرض کروں گا. اللہ کریم آپ کو میری باتیں سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ یہ دور دن بدن نازک ترین چلا جا رہا ہے. فتنے بہت بڑھ گئے ہیں اور علامات قیامت چھوٹی چھوٹی بہت ساری پوری ہو چکی ہیں، جس میں حضور نے فرمایا زنا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، سود عام ہو جائے گا، جھوٹ عام بولا جائے گا، والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی، گالی گلوچ عام ہو جائے گا، عورتوں کا لباس پہن کر بھی ان کا جسم صحیح سلامت محفوظ نہیں ہوگا، بازار کے بالکل قریب ہو جائیں گے، کمینے لوگ قوم کے حاکم ہوں گے، جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا اور بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں کو برا بلا کہیں گے. جس طرح آج لوگ ہیں صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ائمہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، بزرگان دین کو گالیاں دیتے ہیں، تو 14 صدیاں پہلے حضور نے جو فرمایا وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور حتیٰ کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا ایک گھر میں
دو مذہب کے لوگ رہتے ہوں گے. میں نے خود دیکھا، ایک بھائی بریلوی ہے، سنی ہے، ایک وہابی ہے. میں نے خود دیکھا، میں جانتا ہوں ان کو اچھے طریقے سے. 3 بھائی سنی ہیں، 3 دیوبندی ہیں. میں ادھر مقصود آباد قریب ہے، باپ شیعہ ہے، بیٹے سنی ہیں. قربان جائیے حضور کے علم پہ. ٹھیک ہے نا؟ میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں. یہ دیکھو حضور نے 1400 سال پہلے فرمایا کہ ایک گھر میں 2 مذہب کے لوگ رہتے ہوں گے. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، میں کئی گھر دکھا سکتا ہوں. باپ کا کچھ نظریہ ہے، بیٹے کا کچھ ہے. 2 بھائی رہتے ہیں، کچھ نظریہ ہے. حتیٰ کہ میاں بیوی کا نظریہ مختلف ہے. میں آپ کو گھر دکھا سکتا ہوں. بیوی اہل حدیث ہے، مرد سنی ہے، یا مرد اہل حدیث ہے، بیوی سنی ہے. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. اور 1400 سال پہلے حضور نے فرمایا، ذرا آپ غور کریں. تو ان علامات قیامت میں کہ بعد میں آنے والے لوگ پہلوں کو برا بھلا کہیں گے، اس میں حضور نے یہ بھی فرمایا. حضرت علی کو مخاطب کر کے، کسی صحابی کو حضور نے مخاطب نہیں کیا، فرمایا علی تیری وجہ سے 2 گروہ ہلاک ہو جائیں گے. تیری وجہ سے 2 گروہ ہلاک ہو جائیں گے. ایک تیرے ساتھ بغض رکھنے والا، اور ایک تیری محبت میں بڑھ جانے والا. آپ کے پاکستان میں نعرے لگ رہے ہیں علی اللہ. آپ کے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں. کتنے لوگ اہل تشیع حضرت علی کو اللہ مان رہے ہیں. یہ کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے. اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگ، میں نام نہیں لیتا، ان کے جو علامہ شخصیات ہیں، وہ کہہ رہی ہیں برملا ہم صحابہ کی بات تو کرتے ہی نہیں، معاذ اللہ. ہم حضرت علی المرتضیٰ کو حضور کے سوا تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں. آپ ذرا غور کریں. یہ باتیں بڑی اہم ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. تو بغض رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں جو یزید کی محبت کا دم بھرتے ہیں. ان کے دلوں میں جتنا حضرت امیر معاویہ کی محبت ہے، حضرت علی کی محبت اتنا نہیں ہے. یاد رکھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، لیکن حضرت علی اور ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے. تو اس لیے رحمت عالم کا ایک ارشاد گرامی ہر سنی کے دل میں ہونا چاہیے. کیا؟ حضور نے فرمایا القرآن ما علی والعلی ما القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. لا یفترقان، یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. حتی یرد الحوض، میرے حوض کوثر پہ آئیں گے تو علی اور قرآن اکٹھے ہی آئیں گے. میں تنقید برائے اصلاح کر رہا ہوں، تعصب کی بنیاد پر نہیں، حقیقت عرض کر رہا ہوں. رب کعبہ کی قسم ہے کہ پوری کائنات میں کوئی مکمل ایک حافظ قرآن شیعہ نہیں ہے. پوری دنیا میں کتنے سنی حضرات کو بڑا لالچ دے کر لے آئے میدان میں، یہ ہمارا حافظ ہے، وہ قرآن بھول گیا. تو قرآن یاد رکھنا حضرت علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. تمام صحابہ کرام کا اپنا اپنا مقام تھا. حضرت علی المرتضیٰ کا بھی اپنا مقام ہے. گھر میں دیکھو، حضور کے گھر میں دیکھو تو گھر کے فرد نظر آتے ہیں. حرم کعبہ میں دیکھو تو حضور کے قریب نظر آتے ہیں. مسجد نبوی میں دیکھو تب نظر آتے ہیں. خلفائے اربعہ میں دیکھو تب نظر آتے ہیں. عشرہ مبشرہ میں دیکھو تب نظر آتے ہیں. بدر میں دیکھو تب نظر آتے ہیں. احد میں دیکھو تب نظر آتے ہیں. حدیبیہ میں دیکھو تب نظر آتے ہیں. سوائے غزوہ تبوک کے، سوائے ایک جنگ کے، ہر جنگ میں علی المرتضیٰ نظر آتے ہیں. قرآن میں اللہ کریم نے جو ان کی شان میں کلمات بیان کیے، تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے.
عبادات کے اعتبار سے سیدنا علی کی ذات سب سے جدا گانا ہے، قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے جدا گانا ہے، قرآن کے علوم کے اعتبار سے علی کی شان جدا گانا ہے۔ یہ یاد رکھیں، حضرت علی نے دعویٰ کیا صحابہ کرام میں سے واحد صحابی آپ ہیں، علی سے پوچھو قرآن کی تمہیں ہر آیت کے متعلق بتا سکتا ہے یہ دل کو نازل ہوئی ہے یا رات کو نازل ہوئی ہے، یہ پہاڑ پہ نازل ہوئی ہے یا صحرا میں نازل ہوئی ہے، یہ کہاں نازل ہوئی ہے، کس کے حق میں نازل ہوئی ہے اور کیوں نازل ہوئی ہے؟ علی کو سارا علم ہے۔ اور پھر قرآن کی تفسیر کے حوالے سے آپ کا ایک جملہ باقاعدہ یہ معتبر تفاسیر میں موجود ہے، بالخصوص علامہ محدث سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، عبد الرحمن سیوطی نام ان کا ہے، انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے علی کا ارشاد گرامی، لو تکلمت فی سورۃ الفاتحۃ لحملت سبعین بعیرا، اگر میں سورہ فاتحہ کی الحمد کی تفسیر لکھوں تو اس کا وزن 70 اونٹ اٹھائیں گے، 70 اونٹ اٹھائیں گے۔ حضرت علی مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا۔ جناب ابی طالب کے جب فیملی زیادہ تھی، بچے زیادہ تھے، تو آپ نے مشاورت کے ساتھ حضرت علی کو بلا لیا، فرمایا ان کی کفالت میں کروں گا۔ مکہ مکرمہ میں کفالت حضور نے فرمائی ہے، اور آپ پیدائشی طور پہ موحد تھے اللہ کی وحدانیت پہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں میں کئی دفعہ جھکنے کا ارادہ کرتی بت کے سامنے تو میرے پیٹ میں بچہ علی اکڑ جاتا تھا۔ حضور نے فرمایا السعید من سعد فی بطن امہ والشقی من شقا فی بطن امہ، نیک بخت وہ ہوتا ہے جو ماں کے نیک بخت پیٹ میں بھی نیک بخت ہوتا ہے، اور بدنصیب ہے وہ جو ماں کے پیٹ میں بھی بدنصیب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام میں آپ کا بڑا ممتاز مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مراتب میں جو باقی صحابہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، مراتب میں ان کا مقام سب سے زیادہ ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی مولا علی کے درمیان زیادہ توجہ ادھر ہے کہ حضرت علی کا مقام حضرت عثمان غنی سے زیادہ ہے، لیکن جہاں تک مقام اور مرتبے کی بات ہے غور سے سنیں میرے جملے، وہ تو شیخین ہیں، صدیق اکبر، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما، مراتب میں مقام میں ان کا زیادہ ہے، لیکن جہاں تک محبت کی بات ہے وہ اہل ایمان کے دل میں مولا علی کی محبت ان سے زیادہ ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ ذرا ذہن نشین کر لیجئے بات۔ اس لیے کہ دل کا جو لگاؤ ہے وہ ادھر زیادہ ہے۔ دیکھیں ایک طرف قرآن مجید پڑھا ہو، دوسری طرف حضور کا جبہ مبارک رکھا ہو، عظمت قرآن کی ہے۔ میں سب مثال دے رہا ہوں، عظمت قرآن کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، عظمت قرآن کی ہے، لیکن دل کا جھکاؤ جبے کی طرف ہوگا، اس لیے کہ وجود نبوت پہ آیا ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ جہاں تک مقام اور مراتب کی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی عظمتیں زیادہ ہے۔ جہاں تک محبت کی بات ہے تو مولا علی کی محبت کی اہمیت زیادہ ہے۔ یہ سب غور سے سن لیں۔ پھر دیکھیں ذرا، مکہ مکرمہ سے حضور نے جب ہجرت کی تو سیدنا علی کو اپنے بستر پہ لٹایا اور امانتیں دے دیں۔ مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ جو امانتاً دیانتاً مشہور تھے، ابو جہل جیسا بڑا کافر بھی کہتا تھا ما رأیت محمدًا امیناً فی العرب، میں نے پورے عرب میں محمد ابن عبداللہ جیسا امانت دار کوئی نہیں دیکھا۔
ما رأیت محمد صادقا فی العرب، میں نے پورے عرب میں ان جیسا سچا بھی کوئی نہیں دیکھا۔ دشمنی کے باوجود امانتیں حضور کے پاس رکھتے، اس لیے تمام امانتیں علی المرتضیٰ کے سپرد کر کے حضور ادھر تشریف لائے۔ پھر آپ بھی پہنچ گئے۔ اب کیا ہوا؟ مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام ہیں، حضور ایک مہاجر صحابی کو لیتے ہیں، ایک انصاری صحابی مدینہ منورہ کے رہائشی کو لیتے ہیں، اور فرماتے ہیں اس مدنی صحابی سے یہ تیرا بھائی ہے، یہ تیرا بھائی ہے، آج کے بعد تم بھائی ہو۔ اور اس نیلی چھت کے نیچے اللہ کی قسم، یہ جو حضور نے بھائی بھائی بنائے، اہل مدینہ کے انصار، انصار کا معنی مددگار، یہ نصر کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے معنی کیا ہے؟ مددگار۔ حضور ان کو انصار کہتے تھے، حضور نے انہیں انصار کہا، مددگار کہا ہے۔ آج کیسا وقت ہے کہ کسی کو کہیں مددگار ہے تو مشرک بن جاتے ہیں۔ چلو یہ میرا موضوع نہیں، کبھی پھر سے انشاءاللہ۔ تو انہوں نے بھی انصار ہونے کا حق ادا کیا۔ اہل مدینہ منورہ کے صحابہ نے انصار ہونے کا حق ادا کیا۔ کیا؟ جس کے پاس 2 گھر تھے، کہا تم خالی ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، آج کے بعد ایک میرا گھر ہے، ایک تمہارا گھر ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ہم احساس نہیں کرتے۔ میرے نبی کے صحابہ کو دیکھیے ذرا، حتیٰ کہ جس صحابی کے پاس 2 باغ تھے مدینہ منورہ میں، جب حضور نے بھائی بنایا تو اسے کہا بھائی آج کے بعد آپ میرے بھائی ہیں، حضور نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، ایک باغ میرا ایک باغ تیرا ہے۔ مدینہ منورہ میں اگر 2 دکانیں تھی کسی صحابی کی، تو صحابی نے کہا آپ کو حضور نے میرا بھائی بنایا ہے، آج کے بعد ایک دکان میری ہے ایک تمہاری ہے۔ حتیٰ کہ مال و دولت دینا تو یہ تو بڑی بات، آپ کہیں گے یہ تو کوئی بات نہیں ہے، حتیٰ کہ کسی صحابی کی 2 بیویاں تھیں یا 3 تھیں، حضور نے صحابی کو بھائی بنایا، اس نے کہا میں ایک اپنی بیوی تمہارے لیے چھوڑ رہا ہوں، عدت کے بعد تم اسے نکاح کر لینا، میرے پاس بیوی ہو اور تمہارے پاس نہ ہو۔ احساس دیکھو، ایسے نہیں کہا کہ انصار ان کو، انصار صحابہ کرام کی قربانی ہے، انہوں نے دل اتنا بڑے کھلے کر رکھے تھے، انہوں نے بھائی ہونے کا حق ادا کیا۔ کوئی بندہ بیٹھا ہو ذرا تھوڑا سا نیچے دیکھ لے، میں اپنے بھائی کے مال پہ قبضہ تو نہیں کر رہا، تھوڑا سا اپنی جانب دیکھ لے۔ رمضان مبارک کا جمعہ ہے، اور جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، احکامات الہیہ بالغ ہونے کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ روزہ ہے، نماز فرض ہے، حج فرض ہے، قربانی فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، تو بالغ ہونے کے بعد توجہ، بچپن میں یہ چیزیں فرض نہیں ہیں، لیکن نبوت کا مزاج پاکیزہ ہوتا ہے، نبوت کا مزاج اعلیٰ ہوتا ہے۔ نبی بچپن کے اندر بھی وہ کام کرتا ہے جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ توجہ ذرا توجہ، آپ اس بات پہ ذرا غور کریں۔ رحمت عالم کی ذات اقدس جب سیدہ حلیمہ سعدیہ، اچھا آج کیا ہے، ناخواں میں جہالت ہے، نقیب میں جہالت ہے، خطیب میں جہالت ہے، کیا دائی حلیمہ سارے کہتے ہیں۔ وہ میرے بھائیو، دائیہ اسے کہا جاتا تھا، اب تو نرس ہے، پہلے دائیہ، جو ولادت کے لمحات میں قریب ہوتی تھی، بچے کی ولادت کے وقت وہ دائیہ ہوتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دائیہ نہیں ہے، حضور کی ردائی ماں ہے۔ یہ مولوی کو بھی پتہ نہیں، لگا ہوا ہے، نقیب بھی لگا ہوا ہے، نعت خواں بھی لگا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ ردائی والدہ تھیں۔ جب انہوں نے رحمت عالم کو ایک جانب سے دودھ پلایا اور پھر دوسری جانب سے، قربان جائیے حضور کی ذات اقدس پہ، رحمت عالم نے دوسری جانب سے دودھ نہیں پیا، یہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے اور بتلا دیا، ادھر میرے بھائی کا حق ہے۔
حضرت حلیمہ کا ایک پہلے بچہ تھا جو دودھ پی رہا تھا. ذرا آپ غور فرمائیں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کے بچپن کے یہ واقعہ میں سنا رہا ہوں. کائنات میں اس کی مثال ہے؟ نہیں مل سکتی. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں تھوڑا سا اپنی جانب جھک کے دیکھیں. میں نے کہیں بھائی کے مکان پہ، دکان پہ، پلاٹ پہ، دولت پہ قبضہ تو نہیں کر رکھا. جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نے پہلے دن دودھ پینے والے دن بتا دیا ایک طرف میرا حق ہے اور دوسری طرف میرے دوسرے بھائی کا حق ہے. تو انصار صحابہ کرام نے کمال کر دی اور پھر اسی طرح حضور بھائی بناتے رہے. تنہا سیدنا علی المرتضیٰ آپ رہ گئے. رونا شروع کر دیا. فرمایا علی تم کیوں روتے ہو؟ حضور ہر ایک کو بھائی بنا دیا ہے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو میرے نبی نے صحابہ کے سامنے بلا فرمایا. کیا فرمایا؟ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے. ٹھیک ہے نا؟ رحمت عالم نے جن کو اپنا بھائی بنایا ہو. پھر ذرا آپ غور فرمائیں، حضور نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی جانب دیکھنا عبادت ہے. اتنا بڑی حدیث مبارکہ. اور ایک حدیث میں آتا ہے ذکر علی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے. یہ کلمات راوی کون ہے؟ عمل کس نے کیا ہے پہلے اس حدیث پہ؟ توجہ ہے نا؟ راوی کون ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. وہ کہتے سارے دشمن، معاذ اللہ حضور کی بیویاں مسلمان نہیں تھی، معاذ اللہ. یہ چند سال پہلے جھنگ کے اندر اہل تشیع نے کتی کے گلے میں یہ نام لکھ کے بازار میں چھوڑ دی. آپ ذرا اندازہ لگائیں. آپ کہیں کوئی بات نہیں بھائی، میرے نبی کے صحابہ کے دشمن، میرے نبی کی بیویوں کے دشمن، حضور کی عظمت کے دشمن، اور پھر قرآن کے دشمن، احکامات الہی کے دشمن، زکوٰۃ کا منکر. آپ ذرا غور کریں. آپ کہیں بات کوئی نہیں ہے، تھوڑا سا آپ غور فرمائیں. کوئی بات نہیں ہے. نہیں، بہت بڑی باتیں ہیں. اپنے عقیدے پہ قائم و دائم رہو. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، صحابہ سے لے کر ائمہ کرام، محدثین، بزرگان دین، تمام کا یہی نظریہ تھا جو آج ہمارا نظریہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ نہ ہم صحابہ کے گستاخ ہیں، نہ اہل بیت کے گستاخ ہیں. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے حدیث بیان کر رہا تھا. اس کی راویہ کون ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور پہلے عمل کون کر رہے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، سرکار بھی بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا علی مرتضیٰ بھی بیٹھے ہوئے تھے. بار سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کے چہرے کی جانب دیکھتے تھے. جب چلے گئے، بات ختم ہو گئی، محفل ختم ہو گئی، تو اما عائشہ نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا ابا جان اللہ کے نبی تشریف فرما تھے اور آپ بار میں نے دیکھا کہ آپ مولا علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ذرا غور کریں. لوگ کہتے ہیں وہ ظالم تھے، وہ غاصب تھے، وہ جابر تھے. آپ ذرا غور کریں. تو سیدنا صدیق نے فرمایا بیٹی میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، دیکھو اگر عظمت دشمن نہیں ہوتی تو کبھی یہ حدیث بیان نہ کرتے. کہا بیٹی میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، میرے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. روایت حدیث کون کر رہی ہے؟ اما عائشہ کر رہی ہے. اور اس حدیث پہ پہلے عمل کون کر رہے ہیں؟ سیدنا صدیق عمل کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں دشمن تھے آپس میں، غاصب تھے. نہیں میرے بھائیوں، سمجھو عقائد کو، جھوٹے پروپگنڈے پہ توجہ نہ دیا کرو. میں حضور کے منبر پہ بیٹھ پہ حلفاً کہہ رہا ہوں جو کچھ وہ کر رہے ہیں علی المرتضیٰ کی تعلیمات نہیں ہیں، مولا علی کی تعلیمات نہیں ہیں، حسنین کریمین کی تعلیمات نہیں ہیں.
ان کے صرف نعرہ بازی حیدر حیدر یا علی علی علی. میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے ابا جی آپ سے پانی مانگے، کھانا مانگے، لباس مانگے، اور آپ نعرے لگاتے رہیں ابا زندہ باد، ابا زندہ باد، ابا زندہ باد. تو جس طرح یہ بندہ ابا زندہ باد کر رہا ہے، نہ پانی دیتا ہے، نہ کھانا دیتا ہے، نہ لباس دیتا ہے، بس علی علی کے نعرے لگ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان کی تعلیمات پر، ان کے عقائد و نظریات پر اگر کوئی عمل کر رہے تو ہم کر رہے ہیں. اہل تشیع نہیں کر رہے. ایک روایت میں نہیں ہے کہ مولا علی نے فرمایا ماتم کرنا، حسنین کریمین نے فرمایا ماتم کرنا، گھوڑے کے نیچے سے گزرنا، گھوڑے کو چومنا چاٹنا، اور گھوڑا جہاں پانی پی جائے وہاں سے پانی پینا. ایک حدیث میں نہیں ہے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے. پھر انسان اور گھوڑا، گھوڑے کی اہمیت زیادہ ہو، گھوڑے کو چومیں چاٹیں جھکیں اور ٹپ میں پانی رکھ کر شربت پہلے گھوڑے کو پلوائیں پھر اس میں برکتاً پئیں. آپ سمجھیں یہ کیا عقیدہ ہے؟ کہ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ گھوڑے کا جوٹا پی کے فخر کریں، گھوڑے کے نیچے جھکیں، نیچے سے گزریں، مرد گزریں، عورتیں گزریں، پھر تو گھوڑا افضل ہوا نا، پھر تو گھوڑے کی اہمیت زیادہ ہے نا. تو عزیزان گرامی ذرا آپ غور فرمائیں. صحابہ کرام میں جری، شجاع، بہادر، جنگجو اور اپنی تلوار چلانے میں ماہر دو شخصیات بڑی نظر آتی ہیں. ایک خالد بن ولید نظر آتے رضی اللہ تعالی عنہ، جو اسلام کے عظیم سپہ سالار گزرے ہیں، اور ان کا یوم وفات 18 رمضان تھا. ٹھیک ہے نا؟ سب سے بڑے فاتح، امت میں بہت بڑے جرنیل آپ تھے، اور پھر دوسرے تلوار چلانے میں ماہر. کبھی ان میں خوف ذرہ برابر بھی پیدا نہیں ہوا. وہ مولا علی کی ذات گرامی ہے. خندق کے موقع پر عبد ود یہ بہت بڑا پہلوان تھا، اور جو مشہور تھا کہ یہ 1000 کا مقابلہ کر سکتا ہے. یہ مشہور تھا، بڑا توانا طاقتور. پورا واقعہ میں بیان نہیں کر رہا، تھوڑا سا مختصر لے رہا ہوں. چلو، اس نے کہا میرے مقابلے میں کوئی آئے. آپ تشریف لائے، اجازت حضور سے مانگی، تیسری مرتبہ اجازت ملی. اس نے وار کیا، آپ کی ڈھال پہ لگا. پھر جب آپ نے وار کیا تو اس نے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے. میرے بھائیوں، جس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہو، یہ طاقت دی ہو، یہ طاقت دی ہو، اگر حضرت ابوبکر صدیق مسلح پہ ناجائز کھڑے ہو گئے تھے، ان کا حق خلافت کا نہیں تھا، حضرت علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ حضرت عمر بن خطاب اگر خلیفہ ناحق تھے، ظالم تھے، غاصب تھے، جابر تھے، حضرت علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے رہے؟ ان کے دور میں چیف جسٹس کیوں بنے؟ ان کے دور میں بڑے بڑے فیصلے آپ کرنے والے تھے، آپ نے مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ باغ فدق پوری دنیا کو ان لوگوں نے پاگل بنا دیا ہے. سیدہ کا حق تھا، سیدہ کا حق تھا، سیدہ کا حق تھا. تمہاری بخاری کہہ رہی ہے سیدہ گئی ہے لینے کے لیے، کوئی شک نہیں ہے. سیدہ نے اپنے علم کے مطابق، توجہ، اپنے علم کے مطابق سمجھا تھا کہ ابا جی نے مجھے دے دیا، یہ میرا حق ہے. زندگی میں اس باغ سے حصہ آتا رہا. میں مختصر جامع انداز میں بیان کر رہا ہوں. حصہ ملتا رہا. لیکن وصال مبارک کے بعد سیدنا صدیق نے کہا کہ جب نبی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت نہیں ہوتی، سوائے چند 1-2 نبیوں کے، باقی وراثت نہیں ہوتی. اب ذرا غور کریں، کیا سیدنا علی مرتضیٰ خلیفہ بنے ہیں کہ نہیں بنے؟ ایک روایت میں نہیں ملتا حضرت علی المرتضیٰ نے وہ باغ فدق لے لیا ہو یہ ہمارا حق ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 6 ماہ خلیفہ بنے رہے، 6 ماہ. کیا انہوں نے وہ حق لیا ہے کہ یہ میری ماں کا حق تھا، میرا حق بنتا ہے؟ ایک روایت میں نہیں ملتا. کوئی بولے گا تو اللہ کی قسم جھوٹ بولے گا.
جھوٹ بولے گا۔ ایک روایت نہیں ہے کہ مولا علی نے کہا کہ باغ فدق ہمارا ہے، ان کے صاحبزادے نے کہا ہمارا حق ہے، نہیں لیا۔ وہ بھی سمجھتے تھے حضور کے وصال کے بعد آپ کی جائیداد نہیں ہے۔ اچھا، اب آئے جو 1000 کا مقابلہ کرنے والا تھا، سیدنا علی مرتضیٰ نے تلوار کے ایک وار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو جن کی جرأت و بہادری کا یہ عالم ہو، عرب و عجم میں تمام صحابہ کرام میں تلوار چلانے میں آپ بڑے ماہر تھے، لیکن آپ سمجھتے تھے خلافت میں پہلا نمبر صدیق کا ہے، پھر عمر بن خطاب کا ہے، پھر عثمان غنی کا ہے۔ اگر آپ اس بات کو نہ سمجھتے تو پھر آپ کبھی مسلح پہ نہ آتے۔ حق سمجھا، ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے، ان کے دور میں فیصلے کرتے رہے، ان کے دور میں جنگوں میں شریک ہوتے رہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کمال ترین انسان تھے، عاجزی، انکساری، خوف خدا، قرآن کی تلاوت، اعمال صالحہ، یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ اہل تشیع میں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ان کا ایک ذاکر میں نام لیتا، وہ کہہ رہا کہ شراب پی جاؤ، بھنگ پی جاؤ، نماز نہ پڑھو تو مولا علی کری جاؤ بس۔ شیعہ کہہ رہا تھا۔ حضرت علی کی نفرت شراب سے ذرا غور کرنا، آپ نے زندگی میں شراب پی نہیں ہے، جبکہ لوگ عام پیتے تھے، حلال تھی، اجازت تھی، لیکن آپ نے شراب نہیں پی۔ شراب سے نفرت ذرا آپ غور کریں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آپ فرماتے ہیں ایک قطرہ شراب کا سمندر میں چلا جائے اور بہتا ہوا پانی چلتا چلتا پھر وہ سمندر خشک ہو جائے اور وہاں گھاس اگ جائے، کوئی مجھ علی سے کہے کہ علی فلاں جگہ بہترین چراگاہ ہے، اپنی بکریاں لے جاؤ چراؤ۔ جس سمندر میں شراب کا قطرہ چلا گیا تھا اور سمندر خشک ہو گیا تھا، علی وہاں بکریاں نہیں چرائے گا۔ قربان جائیے، قربان جائیے۔ اور پھر فرماتے ہیں ایک ایسا گہرا کنواں، یہ دونوں مثالیں آپ سے ہیں، ایک ایسا گہرا کنواں جس کے اندر ایک قطرہ شراب کا چلا جائے، وہ کنواں خشک ہو جائے، پھر اس میں ایک مینار بنایا جائے اور بہت بلند و بالا ہو، جو گہرائی سے لایا جائے اور بلند و بالا ہو۔ کوئی مجھے کہے علی یہ مینار بہت بلند و بالا ہے، تم اس پہ کھڑے ہو کے اذان دو، علی اس پہ اذان بھی نہیں دے گا، علی اس پہ اذان بھی نہیں دے گا۔ یہ ادھر تو کیا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، سب سے زیادہ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ حضرت علی کی نفرت کا یہ عالم تھا۔ آپ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، نماز سے کمال محبت تھی، ادھر نماز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت سے کوئی دن رات ایسا نہیں گزرتا تھا، ادھر تلاوت آپ کے سامنے ہے، خبر ہی کوئی نہیں ہے۔ اکثریت اہل تشیع قرآن کو مانتے ہی نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں۔ پھر دیکھیں ذرا آخری بات، فتح مکہ کے حوالے سے یہ تاریخ کا بہت حسین ترین لمحات تھے، جس مکہ مکرمہ سے حضور رات کو تشریف لائے، یہ حالات تھے۔ اسی مکہ مکرمہ میں 10,000 صحابہ کے ساتھ حضور تشریف لے گئے، 10,000 رات کو چراغ جلائے گئے۔ سیدنا عباس حضور کے چچا نے ابی سفیان جو پہلے کافر تھے، رات کا منظر دکھایا، 10,000 جگہ چراغ جل رہے ہیں۔ اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، یہ کتنا لوگ ہوں گے، یہ تو دور دور تک آگ ہی نظر آتی ہے۔ پھر حضور دن کو تشریف لائے اور نبوت کی چمک دمک بادشاہت وقار پورے عروج پہ تھا۔ قربان جائیے، فاتح قوم کے وہ آج سمجھے جاتے ہیں جو ظالم بن جائے، بے حیا بن جائے، ظالم ہو کے غاصب بن جائے۔ میرے نبی کی گردن جھکی ہوئی تھی، میں آپ کو کیا بتاؤں، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ اس طرح گردن جھکی ہوئی تھی، حضور تشریف لے گئے اور پھر ایک صحابی جوش میں آئے، الیوم یوم الملحمت، الیوم یوم الملحمت، مکہ والو آج خون بہانے کا دن ہے۔
ہم سارے بدلے لیں گے، خون بہائیں گے۔ ابو سفیان نے کہا ایک آدمی کے ذریعہ سے، حضور سے جا کر کہو آپ کے صحابہ کیا کہہ رہے ہیں، مکہ والے خوف زدہ ہیں۔ حضور نے جب بات سنی تو فرمایا صحابی کو بلاؤ، آج اپنے بہن بھائیوں کو معاف نہ کرنے والوں، آج اپنے عزیزوں کو معاف نہ کرنے والوں، انا کو پروان چڑھانے والوں، روزہ ہے تب بھی انا ہے، نماز ہے تب بھی انا ہے، حج ہے تب بھی انا ہے، جنازے کی سب میں کھڑے ہیں، مرنے والے سے انا ہے لیکن جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ فتح مکہ کا جو سب سے بڑا پیغام ہے میں وہ دے رہا ہوں۔ حضور نے جب سنا، صحابی جوش میں کہہ رہا، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، الیوم یوم الملحمت، آج خون بہانے کا دن ہے۔ ولولہ، جوش، اور پورے مکہ کے کافر سہمے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، اور یہ اعلان گونج رہا ہے، بے حد و حساب درود و سلام ہوں میرے نبی کی ذات انور پر۔ میرے نبی نے بلایا، کیا کہہ رہے ہو؟ اعلان دہرایا، نہیں یہ اعلان نہ کرو، اعلان کرنا ہے تو یہ کرو، الیوم یوم المرحمت، الیوم یوم المرحمت، مکہ والوں آج رحم کرنے کا دن ہے، ہم نے سب کو معاف کر دیا۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نے پتھر مارنے والوں کو بھی معاف کر دیا، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نے گالی گلوچ دینے والوں کو بھی معاف کر دیا، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی نے الزام تراشی کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جس نے بولنا چالنا خرچ کرنا بند کر دیا تھا میرے نبی نے اسے بھی معاف کر دیا۔ حضور حرم کعبہ میں پہنچے، پوری شان سے، وقار سے، روب سے، عزتوں سے، وہ دن دیکھنے کے قابل تھا جب حضور فاتح کی صورت میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ دنیا کے فاتح حکمران نہ جانے کیا کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، عزتوں پہ حملہ کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، پوری تاریخ میں فتح مکہ مکرمہ میں حضور شان سے داخل ہوئے، کسی کو ذرا تکلیف نہیں پہنچائی۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ مکہ والوں آج تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کریم باپ کا کریم بیٹا ہے، کریم باپ کا کریم بیٹا ہے، ہمیں آپ سے بہتری کی امید ہے۔ فرمایا سنو، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اٹھو، دل کو معاف نیت کر کے جاؤ، میں نے معاف کرنا ہے۔ دل کہتا ہے میں بیان کرتا رہوں۔ 18ویں سپارے کی ایک آیت ہے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ سب غور سے سنیں، کیا تم پسند کرتے ہو اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ فرماتا ہے پھر تم بھی معاف کر دو۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا رب تم پہ رحم کرے گا۔ اللہ میرا آپ کام ناصر ہو۔ کل درس بھی ہوگا، احباب سے گزارش ہے کہ مسجد کے ساتھ تعاون بھرپور کریں۔ آپ پلیٹ لے دے سکتے ہیں، آپ جو جس صورت میں آپ تعاون کر سکتے ہیں، اور زکوٰۃ اس مدرسے کے لیے بھی اور جامعہ عبداللہ بن مسعود کے لیے ضرور دیجیے۔ کل کوئی طالب علم آپ کے عطیات سے، زکوٰۃ سے دین پڑھنے کے بعد حضور کے منبر پہ بیٹھ کے آپ کو فائدہ ہوگا۔ بس اللہ میرا آپ کا ہم ناصر، کل درس بھی ہوگا انشاءاللہ۔